آج منگل ہے، دسمبر کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ دوحہ امن بات چیت طالبان کی شرائط کے باعث معطل ہو چکی ہے۔ شنگھائی کانفرنس کی تنظیم SCO میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوحہ امن مذاکرات طالبان کی طرف سے مسلسل پیش کی جانے والی ناقابل قبول شرائط کے باعث تعطل کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے علاوہ 20 دیگر دہشت گرد گروپ افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں، اور یہ تمام گروپ شنگھائی تعاون کی تنظیم سے وابستہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ امر اللہ صالح کا کہنا تھا کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی جنگ بندی سے قبل قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا۔ ان کے مطابق طالبان نے امریکہ کو یقین دلایا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کے بعد وہ افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کے لیے آمادہ ہوں گے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے طالبان نے امریکی فوجیوں پر حملہ نہ کرنے کے سوا تحریری اور غیر تحریری تمام سمجھوتوں کی نفی کی ہے۔ افغان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹالٹنبرگ نے پیر کے روز افغانستان کے بارے میں جو بیان دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیٹو کے رکن ممالک کو دوحہ امن مذاکرات کے ناکام ہونے پر تشویش ہے۔ اسٹالٹنبرگ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ نیٹو اس بات پر تذبذب کا شکار ہے کہ آیا افغانستان سے فوجیں نکال لی جائیں اور یوں افغانستان کو ایک بار پھر بین الاقوامی دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، یا پھر افغانستان میں موجودگی برقرار رکھتے ہوئے طویل عرصے تک بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا کیا جائے۔ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے اور روابط بڑھانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ ہدایات ایک ایسے وقت میں جاری کی ہیں جب افغانستان کے ساتھ دو مصروف ترین سرحدی گزرگاہوں پر پچھلے چند دنوں سے سخت کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں مصروف صنعت کاروں نے وزیر اعظم عمران خان کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ اپنے آج کے اجلاس میں فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کا اثر نو جائزہ لے رہی ہے۔ حکومت گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ اشاعت پر فرانس کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کو احتجاجاً کم درجے پر لانے پر غور کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکراں کی جانب سے اسلام مخالف بیانات اور خاکوں کے دفاع کے خلاف مسلم ملکوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان میں 40,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 2,400 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے 8,091 اموات ہو چکی ہیں اور 2,100 سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام کے مطابق اب تک 55 لاکھ سے زیادہ افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے لیے رقم مسئلہ نہیں ہے، صرف اس ویکسین کا پر اثر ہونا اور بیماری سے دفاع اصل مقصد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی ویکسین کے ٹرائل جاری ہیں اور پاکستان میں یہ ویکسین آئندہ سال ستمبر تک آنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب حکومت نے کرونا ویکسین عالمی اداروں سے خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ کرونا ویکسین اس سال کے اختتام سے قبل دستیاب ہو جائے گی۔ دواساز کمپنی ماڈرنا نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایجنسی 17 دسمبر سے کمپنی کی تیار کردہ ویکسین کی ہنگامی بنیادوں پر فراہمی کی منظوری دینے کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ دراصل دواساز کمپنیوں فائزر اور بایون ٹیک کی تیار کردہ ویکسین کی منظوری کے سلسلے میں FDA 10 دسمبر کو فیصلہ کرنے والی ہے۔ تاہم آج منگل کے روز FDA ایک خصوصی اجلاس میں یہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ محدود تعداد میں فراہم کی جانے والی ویکسین
سب سے پہلے کن افراد کو دی جانی چاہیے؟ ایموری یونیورسٹی کے ویکسین سینٹر کے ایسوسی ایٹ ڈائریکٹر والٹر آرینسٹائن کا کہنا ہے کہ اس قدر کم مدت کے دوران ویکسین کی تیاری حیران کن ہے۔ دواساز کمپنیوں اور امریکی حکومت نے ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں اربوں ڈالر کی رقم خرچ کی ہے، اور آرینسٹائن کا کہنا تھا کہ اس اقدام کے باعث اس قدر جلد کورونا ویکسین کی تیاری ممکن ہوئی ہے۔ توقع ہے کہ ایف ڈی اے کی منظوری کے بعد یہ دواساز کمپنیاں ویکسین کی فراہمی فوری طور پر شروع کر دیں گی۔ ماڈرنا اور فائزر اور بائیون ٹیک نے اپنی اپنی تیار کردہ ویکسین کی جانچ کے نتائج جاری کر دیے ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ یہ تمام ویکسین 90% تک مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں انسانی بنیادوں پر مدد کے منتظر افراد میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ ان افراد میں سے بیشتر کی مدد کے لیے اقوام متحدہ نے 35 ارب ڈالرز کی مدد کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی پروگرام UN-8 کے سربراہ مارک لوکاک کا کہنا تھا کہ آئندہ برس تک دنیا بھر میں مدد کے منتظر افراد کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو یہ عالمی سطح پر 5ویں بڑی قوم ہوگی۔ ان کے بقول کرونا وائرس نے کمزور ممالک کو زیادہ متاثر کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے سن 2021 تک 56 ممالک میں بھوک کے شکار ممکنہ طور پر 23 کروڑ لوگوں کی مدد کے لیے 34 مختلف امدادی پروگرام شروع کیے ہیں۔ مارک لوکاک کا کہنا تھا کہ رواں برس عطیات دینے والوں نے ریکارڈ 17 ارب ڈالرز امدادی سرگرمیوں کے لیے دیے ہیں۔ اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ 70% امداد ان لوگوں تک پہنچ چکی ہے جن کی نشاندہی کی گئی تھی۔ آج ایڈز کا عالمی دن ہے اور دنیا بھر میں مختلف تنظیمیں اور ادارے HIV سے متاثرہ افراد کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ HIV وہ وائرس ہے جو اس مرض کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد کیا جا رہا ہے جو اس مرض کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ اس سال یہ عالمی دن ایک ایسے وقت پر منایا جا رہا ہے جب کورونا وائرس کی وبا عالمی سطح پر پھیلی ہوئی ہے، اور ایڈز کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UN-8 کا کہنا ہے کہ اس وبا کی وجہ سے ایڈز کے مریضوں کے لیے ہیلتھ کیئر اور دوسری سہولتوں تک رسائی مشکل ہو گئی ہے۔ ادارے نے اس مرض کے ساتھ جڑے اسٹگما، بدنامی اور عدم مساوات جیسے معاملات کی جانب بھی توجہ دلائی ہے۔ ادارے نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ HIV اور دوسری وباؤں کی روک تھام کے لیے زیادہ وسائل مختص کریں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 38 ملین افراد HIV سے متاثر ہیں۔ دنیا کے کئی دیگر ممالک کی طرح پاکستان بھی کورونا وائرس کی وبا کے باعث HIV سے متاثرہ افراد کا علاج بڑھانے کے ہدف کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ملک میں اس وقت HIV ایڈز کا شکار افراد میں سے ایک اندازے کے مطابق صرف 13% لوگ ہی علاج کی سہولیات حاصل کر پا رہے ہیں۔ دوسری جانب صوبہ سندھ کا شہر لاڑکانہ، جہاں سن 2019 میں بڑی تعداد میں کیسز سامنے آئے تھے، وہاں اب بھی HIV کے نئے کیسز سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور ضلع میں متاثرہ بچوں کی تعداد ہی 1000 سے زائد ہو چکی ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ایڈز کے مہلک مرض پر قابو پانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر اسکریننگ کا کام بھی جاری ہے۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کی ایک جیل میں ہونے والے فساد پر قابو پانے کے لیے جیل کے محافظوں کی فائرنگ سے 8 قیدی ہلاک اور 59 زخمی ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز عہدیداروں کا کہنا تھا کہ 2 جیل محافظ بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ سری لنکا کے جیلوں میں جہاں گنجائش سے کہیں زیادہ قیدی رکھے جا رہے ہیں، کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے بے چینی پائی جاتی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ملک کی متعدد جیلوں میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی وجہ سے قیدیوں نے احتجاج کیا ہے۔ پولیس کے ترجمان اجیت روہانہ کا کہنا تھا کہ اتوار کے روز کولمبو سے کوئی 10 میل دور مہارا جیل میں قیدیوں نے ہنگامہ شروع کیا تو ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے صورتحال کو قابو پانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہنگامہ رہائی اس وقت فساد اور بلوے میں تبدیل ہو گئی جب قیدیوں نے جیل کا کنٹرول سنبھالنے اور سینکڑوں نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ روہانہ کا کہنا تھا کہ قیدیوں نے مبینہ طور پر جیل کی عمارت کے ایک بڑے حصے کو نقصان پہنچایا،
जिसमें दफातर भी शामिल हैं। इस पर जेल के मुहाफिजों ने गोली चला दी, जिससे 8 कैदी हलाक और 59 जख्मी हो गए, जबकि 2 गार्ड भी शदीद जख्मी हुए हैं। रोहाना का कहना है कि मदद के लिए मजीद पुलिस फोर्स को बुलाया गया और जेल के गिर्द सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। श्रीलंका में गुज़श्ता माह से कोरोना वायरस के केसों में इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 23,000 के करीब है, जबकि 109 हलाकतें हो चुकी हैं। अमरीका में इंतकाले इख्तिदार का मरहला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने कम्युनिकेशन टीम के बाद माशी टीम का भी ऐलान कर दिया है। अमरीका में इंतकाल इख्तिदार के मुतल्लिका महकमे ने गुज़श्ता हफ्ते ही बाइडन की बाज़ाब्ता तौर पर कामयाबी की तस्लीम की थी, जिसके बाद नौमुंतखब सदर ने बाकायदा तौर पर इंतकाल इख्तिदार का अमल शुरू कर दिया था। पीर को बाइडन ने वज़ीर ख़जाना के लिए फेडरल रिजर्व के साबिक सरबराह जेनेट येलेन के नाम का ऐलान किया है। अमरीकी महकमा ख़जाना की 231 साला तारीख में पहला मौका होगा जब एक खातून अमरीका के महकमा ख़जाना की क़यादत करेंगी। बाइडन ने इंतज़ामी और बजट के उमूर से मुताल्लिक़ महकमे की डायरेक्टर के लिए नीरा टंडन का इंतखाब किया है। सेनेट से उनकी मंजूरी की सूरत में टंडन पहली एशियाई अमरीकी खातून होंगी जो इस ओहदे की सरबराही करेंगी। टंडन इस वक्त सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस नामी तंजीम की सदर हैं। जो बाइडन ने अपने एक बयान में कहा है कि हमें कोरोना वायरस पर काबू पाना है, जिसके लिए मस्कूरा टीम फौरी तौर पर अमरीकी आवाम को माशी बहरान से निकालने के लिए काम करेगी और मईशत को पहले से बेहतर ट्रैक पर चलाएगी। 3 नवंबर को सदारती इंतखाब के बाद बाइडन ने कोरोना वायरस पर काबू पाने और मईशत की बहाली को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया था। आलमी वबा से अमरीकी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद बेरोजगार हुए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खुसूसी मुशीर डॉक्टर स्कॉट एटलस अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर स्कॉट एटलस ने पीर को सदर ट्रंप से गुफ्तगू की थी, जिसके बाद उनका इस्तीफ़ा सामने आया। डॉक्टर स्कॉट एटलस को रवां साल अगस्त में सदर ट्रंप ने अपनी इंतज़ामिया का हिस्सा बनाते हुए स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुकर्रर किया था। अमरीकी ज़राए इबलाग के मुताबिक डॉक्टर स्कॉट एटलस को सख्त पाबंदियों के खिलाफ इजहार ख्याल पर तनकीद का सामना करना पड़ा था। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।